بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. ایک دفعہ پھر کلاس نہم کے طلباء و طالبات کے لیے اور ایک موضوع لے کر حاضر ہوں. تو آج کا جو سبق ہے پرتپال سنگھ بیتاب کا جو غزل نمبر دوسرا، اس کا دوسرا حصہ ہے. غزل نمبر 1 کو میں نے کل آپ بچوں تک پہنچائے تھے، تو آج ہم اس کا دوسرا حصہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. غزل نمبر 2 ہے پرتپال سنگھ بیتاب کا غزل نمبر دوسرا. یہاں پہ تو پہلے یہاں پہ مطلب یہاں پہ شاعر پہلا شعر ہے: ریت ہے اور بیکرانی ہے اور صحرا کی کیا کہانی ہے. شاعر یہاں پہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو ایک ریگستان سے اس نے تشبیہ دی ہے، مانند ٹھہرایا ہے. ریت ہے اور بیکرانی ہے. یہ دنیا کی زندگی میں ہمیں ریت ہی ریت نظر آتے ہیں، بیکرانی لامحدود. یہاں پہ وسیع ترین اس دنیا میں ریت ہی ریت نظر آتے ہیں. اور صحرا کی کیا کہانی ہے، اور دنیا کی صحرا میں سوائے ریت کے کچھ بھی نہیں ہے. ریت یعنی ویرانی اور اداسی کا ایک استعارہ بھی ہے. یہاں پہ شاعر کو صرف ویرانی اور اداسی نظر آتی ہے. شاعر کو دنیا میں ویرانی اور اداسی نظر آتی ہے. اس سے دنیا بے فیس اور ویران لگتی ہے، اور اس دنیا میں اس کا کوئی ہمنوا، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، ویران لگتا ہے. دوسرا شعر: کھول کر دیکھ در مکانوں کے لامکانی ہی لامکانی ہے. کھول کر دیکھ در مکانوں کے، اگر ہم مکانوں کے دروازوں کو کھول کر دیکھیں گے تو لامکانی ہی لامکانی ہیں. لامکانی ہی لامکان ہو گیا وہ جگہ جہاں مکانیت کی تشخیص نہ ہو. یہ مکان ہے کہ نہیں ہے، ہمیں نہیں لگتا ہو کہ کوئی مکان ہے. لامکان اس کو کہتے ہیں جب یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ مکانوں سے باہر دیکھ کر اس کی اصلیت کا اندازہ نہیں ہوتا. یعنی مکانوں کے دروازے کھول کر دیکھو تو اس میں زندگی کی ہمیں کوئی علامات، کوئی نشانات نظر نہیں آتی ہے. یہ صرف مکان ہے، گھر تو نہیں ہے. جو لوگ ان مکانوں میں رہتے ہیں وہ زندگی اور اس کی اصلیت سے کوسوں دور ہے، بہت دور ہے. چنانچہ مکانوں کی لامکانی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. مکان تو ہے لیکن ہمیں لامکان نظر آتی ہے، اس میں زندگی کی کوئی علامت ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے، نظر نہیں آتی ہے. تیسرا غزل: رات کس سے مانگتے ہو یہاں، بیٹ نے کس کی بات مانی ہے. راستہ کس سے مانگتے ہو یہاں، بیٹ نے کس کی بات مانی ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے لوگ دوسرے کو چلنے کا راستہ ہی نہیں دیتے. شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں لوگ جو ہے دوسروں کو چلنے کا راستہ ہی نہیں دیتے، ان کو چلنے کا کوئی چونکہ دنیا جو ہے، انسان جو ہے دنیا میں، آج جو دنیا میں انسان ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں انسان، یہ لوگ خود غرض ہیں اور بے رحم ہیں، دوسروں کو جانے کا راستہ ہی نہیں دیتے ہیں. اس لیے کس سے میں راستہ مانگوں، کس سے راستہ مانگا جائے. یہ بھیڑ میں تو سبھی آگے جانے کے در پہ ہیں، ہر کوئی آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی یعنی راستہ نہیں دے رہا ہے. چوتھا غزل: اپنے قدموں کے نقش غائب ہیں، بے نشانی سی بے نشانی ہے. چوتھا شعر یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ اپنی انفرادیت، اپنی شخصیت، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کے سبھی نشانات، یہ نشانات مٹ گئے ہیں. اپنے قدموں کے نقش غائب ہے. قدموں کا مطلب ہے یہاں پہ اپنی انفرادیت، اپنی شخصیت، اپنی تہذیب اور تمدن، اپنی کلچر، اپنی رسم و رواج سب مٹ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. بے نشانی سی بے نشانی ہے، وہاں پہ کوئی ان کی علامات ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. آپ تو اپنی پہچان بھی باقی نہیں رہی ہے، بے نشانی ہی بے نشانی ہے. اس کے بعد لاسٹ مقطع ہے: ہمیں کچھ رک گئے سے ہیں بیتاب، ورنہ چاروں طرف روانی ہے. شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہمارے ہی پیروں میں بیڑیاں لگ گئی ہیں. بیڑیاں لگنے کی وجہ سے، بیڑیاں میں نے یہ ہم اس کو کانٹے ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہماری جو ہے پیروں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں اور ہم رک سے گئے ہیں. ہم رک گئے ہیں ورنہ آس پاس سے تو ہر کوئی رواں دواں ہے. ورنہ چاروں طرف روانی ہے، روانی ہو گیا رواں دواں. چاروں طرف، ہر طرف سے لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اپنے منزل کی تلاش میں جا رہے ہیں.
اپنے منزل کے لیے محو سفر ہے، اپنے منزل کی سفر کو ڈھونڈنے کے لیے وہ لوگ مشغول ہیں، ورنہ چاروں طرف روانی ہے تو ہر طرف جو ہے لوگ آپس میں ارد گرد تو روا دوا ہے، اپنے منزل کو پانے کے لیے اپنے منزل کی تلاش میں روا دوا ہے۔ لیکن میں رک گیا ہوں کیونکہ میرے پیروں میں جو ہے بیڑیاں لگ گئی ہیں، بیڑیاں لگ گئی ہیں، اسی لیے میں رک چکا ہوں، میں چل نہیں سکتا، میں اپنے منزل کو تلاش نہیں کر سکتا، اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو آج کا یہ غزل نمبر 2 یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے جو اس کی تشریح ہے آسان اور سادہ طریقے سے میں لکھ کے آپ بچوں تک واٹس ایپ کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کا سبق جو ہے ہم اسی پہ ختم کریں گے، اسی پہ سمیٹیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، تھینک یو۔